बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौज़ू हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लामी सल्तनत के इंतज़ामात जिन चार बुज़ुर्गों ने संभाले, इन्हें खुलफ़ाए राशिदीन कहा जाता है। इनका ज़माना सिर्फ 30 बरस पर मुश्तमिल रहा। इन बुज़ुर्गों के नाम हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। नाज़रीन, खुलफ़ाए राशिदीन इन बुज़ुर्गों को कहा जाता है जो ख़ुद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलते थे और उम्मत को भी चलाते थे। खुलफ़ाए राशिदीन में पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 573 ईस्वी में पैदा हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी के 2 बरस बाद हुई थी। नाज़रीन, आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 2 बरस छोटे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार मक्का के दौलतमंद ताजरों में होता था। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुस्न अखलाक, दनाई, इल्म और तजर्बे की बना पर लोगों में बड़ी इज्जत व एहतराम की नज़रों से देखे जाते थे। आज़ाद इंसानों में जो मर्द सबसे पहले मुसलमान हुआ वो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जब आप मुसलमान हुए तो ये इस्लाम के इब्तदाई अयाम थे और दीन की खिदमत के लिए अफराद के अलावा मालो दौलत की भी बड़ी ज़रूरत थी। जो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये एज़ाज़ हासिल है कि उन्होंने खिदमत दीन में अपना सारा माल खर्च कर दिया था। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर के माल से बढ़कर मैंने किसी के माल से फ़ायदा नहीं उठाया। ग़ज़वा तबूक के लिए तैयारी का ऐलान सुना तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर आए और घर का सारा मालो असबाब उठाकर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया और साथ ही अपने कुर्ते की घंटियाँ भी उतार कर पेश कर दी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया कि अपने बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह और इसका रसूल। वो बुज़ुर्ग जिन्होंने बाद में इस्लाम की खिदमत के लिए नुमाया कारनामे सर अंजाम दिए और पूरी दुनिया में मुसलमानों का सर बुलंद किया, सब के सब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोशिशों से ही मुसलमान हुए थे। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा मुंतखब होने के बाद जो पहला खुतबा दिया था वो तारीख़ इस्लाम के सफ़हात पर सुनहरी हरूफ में हमेशा जगमगाता रहेगा। नाज़रीन, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लोगों, मुझे तुम्हारा हाकिम मुंतखब किया गया है, मगर मैं तुम सब में से बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं अच्छे काम करूँ तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि मेरी मदद करो, लेकिन मैं बुराई की राह पर चलूँ तो तुम्हें चाहिए कि मुझे सीधी राह पर लगाओ। मैं सच्चाई को अमानत समझता हूँ और झूठ मेरे नज़दीक ख़यानत है। मैं कमज़ोर इंसानों को ताकतवर समझता हूँ और इनका हक़ वापस दिलाऊँगा। मैं ताकतवरों को कमज़ोर समझूंगा और दूसरों का हक़ इनसे वापस दिलाऊँगा। जिस कौम ने खुदा की राह में जहाद करना छोड़ दिया है, खुदावंद करीम ने इसे ज़लीलो ख़वार कर दिया है। वो कौम जिसमें बदकारी आम हो जाए, खुदा इस कौम की मुसीबतों और दुखों में इजाफ़ा कर देता है। अगर मैं खुदा और इसके रसूल की फर्मा बरदारी करता हूँ तो तुम्हें मेरी फर्मा बरदारी करनी चाहिए। अगर मैं खुदा और इसके रसूल का नाफरमान बन जाऊँ तो तुम्हें मेरी फर्मा बरदारी नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये खुतबा इंतहाई सादा और मुख्तसर है, लेकिन इसमें वो सारी ज़रूरी बातें मौजूद हैं जिसे आम आदमी को ज़िंदगी में बार बार साबका पड़ता रहता है। नाज़रीन, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद अरब में 2 बड़े फितनों ने जन्म लिया।
پہلا یہ کہ جھوٹے نبی سامنے آئے اور ناواقف لوگوں کو گمراہ کرنے لگے۔ دوسرا فتنہ یہ تھا کہ بعض لوگوں نے جو دل سے اسلام کے قائل نہیں ہوئے تھے اور منافق تھے، یہ اعلان کیا کہ وہ حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ موقع بڑا نازک تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے مسلمانوں پر رنج و عالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے اور سارے مسلمان حسرت و یاس کی زندہ تصویریں بنے ہوئے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ اس موقع پر زکوٰۃ کی وصولی کے لیے سختی نہ کی جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ رد کر دیا اور فرمایا کہ زکوٰۃ کی وصولی کسی بھی طرح نہ تو مسترد کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ملتوی۔ آپ نے ان قبیلوں کی طرف فوجی دستے روانہ کر دیے جنہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، 1400 سال کے سارے نئے پرانے تاریخ لکھنے والے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس نازک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سخت اقدامات نے اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے سلسلے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ اس موقع کی سختی آئندہ کئی سازشوں اور بغاوتوں کے قلع کما کا سبب بنی اور دونوں فتنے مٹا دیے گئے۔ ناظرین، آج کے زمانے میں دو بڑی طاقتوں کی طرح امریکہ اور روس کی طرح دو بڑی سلطنتیں روم اور ایران کی تھیں۔ شمال میں مشرقی روم سلطنت کا مرکز قسطنطنیہ تھا اور مشرق میں ایران کی ساسانی سلطنت تھی۔ کئی عرب قبیلے جو ان سلطنتوں کے ماتحت تھے دین اسلام کی طرف مائل ہونے لگے اور لوگ اسلام قبول کرنے لگے، تو ہر سلطنتوں کے کارکنوں نے اسلام سے دلچسپی لینے والے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی۔ جب رومی سلطنت کے شہنشاہ اپنی سرحدوں کے عرب قبیلوں کے وظیفے بند کر دیے تو ان عرب قبائل نے خود کو آزاد سمجھنا شروع کر دیا۔ ناظرین، دونوں سلطنتوں نے عرب قبیلوں پر سختیاں شروع کر دی تو ان قبائل کے آس پاس بسنے والے مسلمان عرب قبیلوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کا فیصلہ کر لیا اور ان کے شانہ بشانہ دونوں سلطنتوں سے لڑائی شروع کر دی۔ ناظرین، اس طرح بیک وقت روم اور ایران سے عربوں کی جنگ شروع ہو گئی۔ ان ایام میں بظاہر کیفیت یہ تھی کہ روم اور ایران دونوں سلطنتیں عربوں کی اسلامی سلطنت کے مقابلے میں ہر اعتبار سے طاقتور تھیں اور بے سر و سامان عربوں کو محض چند ایام میں شکست فاش دے سکتی تھیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اس طریقے سے دونوں سلطنتوں کی لاتعداد فوجوں سے لڑایا کہ بالآخر مسلمانوں نے روم اور ایران کی سلطنت کی تمام شان و شوکت مٹی میں ملا دی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت ساسانیوں کے خلاف بھیجی، جو دریائے فرات کے مغرب میں ہیرا کا علاقہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 فوجوں کو 3 سالاروں کے تحت شمال کی طرف بھیجا اور شام کے اندر 3 مختلف حصوں میں ان فوجوں نے پیش قدمی جاری رکھی۔ پھر جب یہ پتہ چلا کہ رومی شہنشاہ بہت بڑی فوج جمع کر چکا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شام پہنچنے کے احکامات صادر فرمائے۔ اس کی تعمیل میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انتہائی دشوار گزار صحرائی علاقے میں سے گزر کر شام پہنچ کر ایک عدیم النصیر فوجی کارنامہ سر انجام دیا۔ ناظرین، اسلامی فوجیں دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھیں اور ابھی شہر فتح نہیں ہو سکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے اور 23 اگست 634 عیسوی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے قبل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے گزارے کے لیے جو معمولی سی رقم منظور کر رکھی تھی، اس کا مکمل حساب کرایا اور فرمایا کہ میری زمین فروخت کر کے وہ ساری رقم بیت المال میں جمع کرا دی جائے جو میں نے اپنے زمانہ خلافت میں بیت المال سے وصول کر چکا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیحت بھی فرمائی کہ اس وقت جو چادر میرے جسم پر ہے انہیں دھو کر ان سے میرے کفن کا انتظام کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ کی رقم میں سے کفن کے لیے نیا کپڑا خریدا جا سکتا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، میرے کفن کے لیے یہی پرانے کپڑے مناسب ثابت ہوں گے، کیونکہ مردوں کی نسبت زندوں کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں یوں دفن کیا گیا کہ آپ کا سر مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مقدس کے برابر تھا۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کر کے ہر جگہ دیانتدار اور انصاف پسند حاکم مقرر کیے تھے۔ آپ ہمیشہ ہر معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور مشورہ کر لیتے تھے۔ ہر شخص کو کام سونپتے وقت اس کے فرائض بھی سمجھا دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر ایک گاؤں میں سکونت پذیر تھے، جہاں سے مہینوں پیدل آیا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھ کر کاروبار حکومت سر انجام دیتے اور شام کے وقت نماز کے بعد پیدل گھر لوٹ جاتے تھے۔ جو غیر مسلم کے قبضے میں تھے، ان کے متحد رہتے تھے، ان سے فیکس 10 درہم سالانہ لینے کا حکم تھا۔ بوڑھوں، اپاہجوں اور غریبوں سے کچھ نہ لیا جاتا تھا ناظرین، بلکہ بیت المال میں سے انہیں اپنی گزر بسر کے لیے روزانہ رقم ملتی تھی۔ ہیرا کے عیسائیوں سے جو عہد نامہ طے پایا تھا، اس کے تحت عیسائیوں کے گرجے اور خانقاہیں محفوظ تھی۔ انہیں گرجوں میں گھنٹے بجانے کی اجازت تھی اور تہواروں پر اور جلوسوں میں سلیب نکالنے کی بھی اجازت تھی۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جنگ کے ایام میں مجاہدوں کے لیے حکم تھا کہ وہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو کبھی بھی قتل نہ کریں، پھلدار درخت کبھی بھی نہ کاٹیں، آباد جگہوں کو کبھی ویران نہ کریں، صرف ان جانوروں کو ذبح کریں جنہیں کھانا مطلوب ہو۔ مال غنیمت میں خیانت کی سخت ممانعت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزدلی سے سخت اجتناب کی تلقین کرتے تھے اور غیر مسلموں کو نرمی سے اسلام کی طرف بلانے کی تلقین فرماتے تھے۔ اسلام کے مجاہد خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حاکم یا منصف غصے کی حالت میں ہو تو اسے مقدمے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان اگر ایک دوسرے پر تلوار کھینچ کر آمنے سامنے ہوں تو وہ دونوں دوزخ کے کنارے پر ہیں۔ پھر اگر ان میں سے کوئی قتل ہو جائے تو قاتل و مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ جی ہاں، یہی تھے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔